استغفر اللہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر لوگ استغفر اللہ کثرت سے پڑھتے ہیں، تو ان کے اس عمل سے کیا فائدہ ان کو ملتا ہے؟ دیکھیں، استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ میں بخش دے، اور اکثر لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس کی فضیلت کے تعلق سے ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفر اللہ کی فضیلت بتائی کہ جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ اس کی ایک مثال آقا علیہ السلام نے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جنگل میں ہو اور اس کے پاس کھانے پینے کی جو چیزیں ہوں وہ اس کے سواری پر سوار ہوں، رکھی ہوئی ہوں، یہ اونٹ ہو، گھوڑا ہو، اونٹنی ہو، اس کے اوپر اس کا سامان کھانا پینا کے آئٹم رکھا ہوا ہے، اور وہ ایک خطرناک جنگل میں پھنس جائے۔ اب وہ انسان کا جو سواری ہو نا، وہ سواری گم ہو جائے، یعنی کہ وہ کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ بھی اونٹنی پر تھیں اور وہ اس کی سواری گم ہو گئی۔ اب وہ بڑا پریشانی کی حالت میں آ گیا۔ اب وہ چاروں طرف دیکھ رہا ہے تو اسے سوائے موت کے دوسری چیز نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی کہ آس پاس دور دور تک کہیں پر کوئی لوگ نہیں، انسان نہیں، نہ آدم کی ذات، نہ پانی، نہ کھانے کا کوئی انتظام، اور خطرناک جنگل میں وہ انسان پھنس جائے اور اچانک سے اس کی آنکھ لگ جائے اور وہ اپنی موت کو یاد کرنے لگے کہ ہائے میری موت، اب تو آ جا اور مجھے اپنے گلے سے لگا لے، کیونکہ اب مجھے یہ پیاس کی شدت اور بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں تک کہ اس کی وہ اونگ آ جائے، نیند آ جائے اور وہ سو جائے۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ اپنے سامنے اپنی سواری کو پائے اور اس پر لدا ہوا کھانا اور اس پر رکھا ہوا پانی کو پائے، تو وہ انسان کتنا خوش ہوگا، اتنا کیسے کس قدر خوش ہوگا کہ بھائی کام موت کو پکار رہے تھے کہ ہماری سواری گم ہو گئی، کھانا پینا بھی ختم، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اچانک سے میرے سامنے سواری بھی، کھانا بھی اور پانی بھی موجود ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ملتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوش اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے کہ جتنا وہ بندہ خوش ہوتا ہے جو جنگل میں پھنس جائے اور اس کو سواری ملنے پر اور کھانا پانی ملنے پر خوشی ملتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس بندے کے لیے، وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جو اللہ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اور استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں معاف فرما دے۔ ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن گناہوں کو ہم جانتے ہیں، کچھ گناہ ہم بھول کر ایسے کر بیٹھتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو کم سے کم جب ہم استغفر اللہ پڑھیں گے تو اس کے جو فضائل ہیں وہ ہمیں میسر ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ گناہ جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں تو وہ استغفر اللہ پڑھنے سے ہمارے گناہ ختم ہو جائیں گے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے پہلے آسمان پہ آ کے بندے کا استقبال کرتا ہے۔ تو استغفر اللہ پڑھنے کی عادت ہر بندے کو ڈالنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں جسے انسان جانتا ہی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے۔ تو استغفر اللہ پڑھنے سے اس کے وہ تمام گناہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے پڑھنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی یہ پسند ہے نا، اتنی توبہ پسند ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم سارے لوگ نیک ہو جاتے، اگر تم سارے لوگ نیک بن جاتے، کوئی گناہ ہی نہ کرتے، تو ہم ایسی قوم کو پیدا کرتے جو گناہ کرے، پھر اس کے بعد مجھ سے معافی مانگے، کیونکہ مجھے معافی بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں بہت زیادہ جو چیز پسند ہے وہ معافی ہے، کہ اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے معافی مانگے کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں سزا نہ دینا اور ہمیں اس پر معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے، ویسے بھی استغفار پڑھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے گناہ ہم سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں نہیں معلوم کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، تو ہر وقت بندے کو اللہ سے معافی طلب کرتے رہنا چاہیے۔